الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین، یعنی مکہ مکرمہ کے فضائل اور مدینہ منورہ کے فضائل. ناظرین اکرام، ان دنوں کئی خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقع عطا فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ حرمین شریفین کے بعض فضائل ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں حج کی فرضیت اور اس کے فضائل و مسائل کا تفصیل تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم فضائل مکہ مکرمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ ہی سے ادا کیے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا فرمایا اور اسی میں آپ کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت کی فضیلت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور فرمایا لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ الزہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ الحزوہ مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے تھے: واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم تم اللہ کے بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو، اور اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں تجھ سے کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں نکلتا. جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ما اطیبک من بلد وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ. کہتے ہیں تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا. ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پہ غور کیجیے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعلق دعا کی تھی، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا کی اور کہا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی: اے میرے رب، اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. میرے رب، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو سو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں بسایا ہے
جہاں کوئی کھیتی نہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہٰذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنانے کی دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی اطمینان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ امن کتنی اہم چیز ہے، غذا سے بڑھ کر امن کی اہمیت ہے، اور اگر امن موجود نہ ہو تو ہر وقت انسان اضطراب، بے چین اور خوف کی کیفیت اس میں طاری ہوتی ہے، جس سے عبادات میں یکسوئی نہیں ہوتی اور یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہٰذا اے اللہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ شاید اسی دعا کے نتیجہ ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کے دل میں اس شہر کی محبت ہے، اور ہر مسلمان بار بار اس کی زیارت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ذکر کی جائے جس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں کیسے لایا اور کیسے بسایا۔ تو سماعت کیجیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حاجر علیہ السلام نے کمر پٹا باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے۔ اس وقت حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور دیا اور ایک مشکیزہ پانی دے کر چلے آئے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں ایسا نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ اسباب کو اپناتے ہوئے وہاں چھوڑا۔ حضرت حاجرہ اور ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور پوچھا، ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی اور نہ پانی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی بار یہ بات دہراتی رہی اور آخرکار انہوں نے کہنے لگی، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگی، سبحان اللہ، ایمان دیکھیے، اذا لا یضیعنا، اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ پھر واپس آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا، تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دی۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھی، پھر وادی کی طرف آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں، اپنی قمیض کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگی، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑ پر آ گئی، اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، لوگ صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اور جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی، کہنے لگی، میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اس وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسے حوض کی طرح بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے پانی چلو سے مشکیزے میں بھرنے لگی۔
جب وہ چلو سے پانی لیتی تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عینا معینا۔ اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی یا فرمایا اسے چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور اپنے بچے کو پلایا۔ فرشتے اس سے کہا تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلے کے لوگ یا ان کے گھر والے کے راستے سے آ رہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکے کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا، کہنے لگے پرندہ تو ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی کوئی پانی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے 2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں اپنی پانی کی خبر اپنے سارے قبیلے کو دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دے گی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھی کہ انسان وہاں آباد ہو، چنانچہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہیں لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے، ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت کو ان کی بیاہ دی۔ پھر ان کی والدہ وفات پا گئی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو دیکھنے آئے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام خود گھر پر نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی سے اس کے تعلق سے پوچھا، وہ کہنے لگے روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے گزر بسر کے تعلق سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بڑی تنگی سے گزر رہی ہے زندگی اور سختی کی۔ آپ سے خوب شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اسی طرح ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھا تھا تو میں نے ان سے بتایا، پھر پوچھا کہ تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے تو میں نے کہا بڑی تنگی سے گزر رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا؟ کہنے لگی ہاں تمہیں سلام کہا اور یہ بھی کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے، پھر یہاں آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام نہ ملے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی روزی کمانے گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کہا کہ گزر بسر کیسے گزر رہا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی گوشت۔ پوچھا کیا پیتے ہو؟ کہنے لگی پانی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مکے میں اناج نام کو نہ تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں ہی برکت کی دعا کرتے، اور اگر مکے کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان 2 چیزوں پر گزران کریں تو انہیں موافق نہ آئے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی ہاں ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تو میں نے بتا دیا، نیز پوچھا کہ تمہارا گزر کیسے بسر رہا ہے؟ میں نے کہا اچھی طرح گزر رہا ہے الحمدللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کچھ اور بھی کہا کیا؟ کہنے لگی ہاں آپ کو سلام کہا اور یہ بھی کہا کہ دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد جتنی مدت اللہ تعالیٰ کو منظور تھی ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے
بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا تم میں اس کام میں آگے بڑھیں گے؟ یعنی میں کام کرنے جا رہا ہوں، میری مدد کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد ڈالی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے پتھر مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے، دونوں یہ دعا پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو نیکی کر رہے ہیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الغرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔ ناظرین کرام، اس طویل حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں لا بسایا، وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے رخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارا رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، بعض نے کہا کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک قبہ نصب کیا تھا۔ اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں، اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کشتی نوح نے بھی 40 دن اس گھر کا طواف کیا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے یہ ساری کی ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث روایت نہیں ملتی جس سے ثابت ہو کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ تو ناظرین اکرام، خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن و محفوظ والا بن گیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو شخص اس کا حکم کا انکار کرے وہ خود سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے 5 فضائل ذکر کیے۔ ایک یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے کہا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ انہوں نے کہا اس کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اسی طریقے سے اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ایک فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ گھر بابرکت گھر ہے۔ تیسری فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام جہاں والوں کے مرکز ہدایت ہے۔ چوتھی فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے کئی کھلی نشانیاں ہیں، مثلا زمزم وغیرہ۔ ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی۔ 5ویں فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
والعاکفین اور رکع سجود۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ مثابۃ للناس سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر والوں کے بارے میں، یہ گھر لوگوں کے بار بار آنے جانے کی جگہ ہے، چنانچہ لوگ حج و عمرہ کی غرض سے متعدد مرتبہ بیت اللہ میں آتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ نیز جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و جمعیت کی قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قیاما للناس کے تین الگ الگ مطلب لیے جا سکتے ہیں اور وہ تینوں بھی صحیح ہیں۔ الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور کچھ اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیے جائیں۔ الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لے جائیں گے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ خانہ کعبہ ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی آیت کے تحت درج ذیل حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یقرب الکعبۃ السویقتین من الحبشہ، قیامت کے قریب چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی کعبے کو ویران کرے گا۔ اس حدیث سے ضمناً دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حبشی سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب فیل ابراہیمہ کے لشکر کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو ہلاک کر دے گا جو خانہ کعبہ کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گی۔ الناس سے مراد صرف عرب کے لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، بالخصوص جب وہ قربانی کا پٹا والے جانور بھی بغرض قربانی کے ساتھ لے جا رہے ہوں، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے اور یہ سب کچھ خانہ کعبہ کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا۔ حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے تہائی سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے تھے۔ اس طرح کعبہ پوری ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ اور تیسرا معنی الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا بے آب و گیاہ وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام گھر والوں کا معاشی ذریعہ ہے۔ اقصی عالم سے حج و عمرہ آنے والے لوگوں کو قیام و طعام اور نقل و حرکت کی خدمت مہیا کرنے کی غرض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جیسے وہ سال بھر گزارا کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ بھی۔ نیز انہیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے آپ کے سامنے فضائل حرمین میں سے چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں فضائل حرمین شریفین کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔